ڈیرہ اسماعیل خان اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور کا حل کر رہا ہے۔ عمر شاہ صاحب جو تھے اس سیٹ سے انہوں نے تحریک انصاف کے ورکروں کو کتنے فائدے پہنچائے، کتنے ناجائز کام کیے، ان کے اوپر کوئی بھی ڈپارٹمنٹل کارروائی نہ ہونا علی امین خان گنڈاپور کو اس حد تک راضی رکھا۔ ان کے لیے اسپیشل ایک پوسٹ کریٹ کر کے لے آئے جس کو کہتے ہیں ہاسپٹل ڈائریکٹر 2 ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر۔ انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے کہ ایک وہ شخص جس آرڈر کے تحت بھرتی کیا ان کو انہوں نے 2 سال میڈیکل لیو کے اوپر بھیج دیا۔ وہ ایک این جی اوز کے اندر بہت بڑی پوسٹ پر کام کرتے رہے کہ 8 سالوں تک وہ اس چیز کے اوپر کام کرتے رہے۔ کیسے 4 سے 6 آرڈر ان 3-4 دنوں میں مختلف پوسٹوں کے لیے مل گئے۔ اپائنٹمنٹ لیٹر بھی ایک سوال نشان ہو۔ اگر ایک ورکر جو اتنا کچھ کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں گزشتہ 10 سالوں سے تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور کا حل کر رہا ہے۔ تمام سرکاری افسران جو اس وقت صوبائی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، انہوں نے علی امین خان گنڈاپور کے ساتھ اور ان کے فوکل پرسنوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑا۔ عمر شاہ صاحب جو تھے سب سے پہلے صوبائی وزیر اعمال علی امین خان گنڈاپور جس وقت تھے، اس وقت ان کو وہاں پر وہ سیٹ ملی۔ اس سیٹ سے انہوں نے تحریک انصاف کے ورکروں کو کتنے فائدے پہنچائے، کس طرح ان کو کام کروایا کہ تمام تر قانون کی معاملات کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا، کارروائیوں کو، ڈپارٹمنٹل اصول و قواعد و ضوابط کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ کوئی بھی شخص جس کی سیلفی علی امین خان گنڈاپور کے ساتھ ہو سکتی تھی اس کو وہ سمجھتے تھے تحریک انصاف کا اہم کارکن، چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہوتا تھا یا وہ پبلک سطح پہ ہوتا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے دور اختیار میں کتنے ناجائز کام کیے، تمام تر چیزوں کے باوجود ان کے اوپر کوئی چیز بھی اینٹی کرپشن کی طرف سے نہ آنا، ان کے اوپر کوئی بھی ڈپارٹمنٹل کارروائی نہ ہونا، اس بات کا بھرپور ثبوت ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے تمام فوکل پرسنوں کے ساتھ ساتھ علی امین خان گنڈاپور کو اس حد تک راضی رکھا کہ وہ ان کے لیے اسپیشل ایک پوسٹ کریٹ کر کے لے آئے جس کو کہتے ہیں ہاسپٹل ڈائریکٹر 2 اپنے دور اختیار ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر۔ انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے اس میں سے ایک جھلک ہم آپ کو بتائیں کہ ایک وہ شخص جس تحریک انصاف کو اپنے آپ کو ورکر کہتا تھا اور شاید اس کی پاکستانی شہریت بھی مشکوک ہو سکتی ہے، ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کس آرڈر کے تحت بھرتی کیا اور بھرتی کرنے کے فوراً بعد ان کو انہوں نے 2 سال میڈیکل لیو کے اوپر بھیج دیا۔ اس 2 سال کے دوران وہ ایک این جی اوز کے اندر بہت بڑی پوسٹ پر کام کرتے رہے کہ 8 سالوں تک وہ اس چیز کے اوپر کام کرتے رہے۔ اس کے بعد مزید 1.5 سال انہوں نے ایک اور این جی او کے اندر کام کیا اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس این جی او کے اندر کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ روپے سیلری وصول کرتے رہے۔ اب جبکہ اس این جی او نے ان کو کسی وجہ سے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ان کو بلیک لسٹ کیا تو یہ صاحب آ گئے انہوں نے کس طریقے سے کام کیا۔ اس حوالے سے جب ہم نے موقع لینے کی کوشش کی ڈاکٹر عمر شاہ صاحب سے تو انہوں نے جو بات کی وہ تو ایک علیحدہ سائٹ پہ ہے، لیکن اس کے بعد ڈپارٹمنٹ میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ حالانکہ اس وقت جو ڈی ایچ او صاحب اس وقت نئے موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کن شاہ صاحب کے دربار پہ قدم بوسی کر کر یہاں آئے ہیں، لیکن ہمارا ہمیشہ سے مقصد یہ رہا ہے کہ ہر آنے والے نئے افسر کے لیے ان کو وہ تمام چیزیں بتائیں جس سے وہ بہتری لا سکتے ہوں، ڈپارٹمنٹل کارروائیوں میں ان کی طرف سے کوئی نئی اصلاحات ہوں۔ لیکن جہاں آپ کی کمی کوتاہی محسوس ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بھی ہائی لائٹ کریں گے۔ ہم نے رابطہ کیا عمر شاہ صاحب سے تو عمر شاہ صاحب جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی ریاست کے شہنشاہ ہیں اور ان کے شاہی فرمان ابھی تک اس طرح چل رہے ہیں اور ان شاہی فرمانوں کے ذریعے وہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو بھی بھرپور راضی رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو وہ اپنا موقف دینے میں بالکل ناکام رہے۔ تمام لیٹر سامنے لے کے آئیں اور پوچھیں یہ کس آرڈر کے تحت ان کو بھرتی کیا گیا تھا، کس آرڈر کے تحت یہ 2 سال ایک دم لیو پہ چلے گئے اور اس کے بعد ان کو کیسے 4 سے 6 آرڈر ان 3-4 دنوں میں مختلف پوسٹوں کے لیے مل گئے۔ اگر ایک شخص جس کی قابلیت کے اوپر بھی ایک سوال نشان ہو، جس کا اپائنٹمنٹ لیٹر بھی ایک سوال نشان ہو، جس کی جوائننگ بھی ایک سوال نشان ہو اور اس کو اچانک
10 सालों के बाद इस तरीके से लॉन्च किया जाए तो ये एक हैरानगी की बात है। अगर एक वर्कर जो इतना कुछ कर सकते हैं तो वो लोग जो अपनी डिग्री उठाए, मास्टर होल्डर, बैचलर घूम रहे हैं, उनके पास तमाम चीज़ें भी हैं, उनको नौकरी ना मिलना और 10 साल से एक बंदा नौकरी पर मौजूद ना हो, 10 साल के उसको जाके बिठा दिया जाए, तो इस सवाल निशान है। उमर शाह साहब, ये आपका DHO शिप के अंदर पहला स्कैंडल नहीं है, इसके वजह से मजीद भी हम इंशाल्लाह आपके सामने लेके आएंगे। और जो इस वक्त मुफ्ती महमूद अस्पताल के अंदर आपके मामलात हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो भी बताएंगे। और देखते हैं अली अमीन खान गंडापुर ईंटों से पत्थरों की तरफ और पत्थरों से एहराम मिस्र तक कब तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये अवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।